پہلو کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے. ہمارا ایک مسئلہ ہے من حیث المجموع من حیث القوم کہ منعم بھائی ہم سن لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی گفتگو ہے, میسج بہت پیارا ہے, اور بس پھر میسج بھی پیچھے ہے, گفتگو بھی پیچھے ہے, کام بھی پیچھے ہے, اور بندہ وہی روٹین جو اس کی اپنی بنی ہوئی ہے اس نے اسی کے اوپر آگے جانا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, یہ تو صرف مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے نہیں, ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی فضائل وغیرہ سن لیتا ہے تو اس کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جو ہے وہ عمل کی طرف نہیں آتا. تو یہ انسان کی اپنی یعنی صحبت کیسی ہے, انسان کی اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, اور اپنی وسعت کے اعتبار سے اس کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے, اور جب تک ان چیزوں کے فضائل دماغ میں نہیں ہوں گے, ذہن میں نہیں ہوں گے, اس وقت تک بندہ پھر ان کو کرنے پر استقامت بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور بالخصوص جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس پہ بڑے اخراجات وغیرہ جو ہے وہ صرف کرے گا تبھی اس کو ثواب وغیرہ ملے گا. اصل میں یہ دیکھیں کہ مخلوق کا جو مفہوم ہے نا, مخلوق کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں, چرند پرند بھی داخل ہیں, حشرات الارض بھی اس میں داخل ہیں, اور اس میں انسان بھی داخل ہیں. یعنی ہر چیز کی خدمت جو ہے اس کی نوعیت الگ الگ ہے, جدا جدا ہے, وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے ہر ایک کی خدمت کر سکتا ہے. اب سب سے بڑی خدمت تو پھر انسانوں کی آ جاتی ہے, اور پھر انسانوں کی خدمت میں بھی سب سے بڑا اعلیٰ کردار اور سب سے بڑی اعلیٰ خدمت یہ ہے کہ ان کو آقا علیہ السلام کے در کا غلام بنا دیا جائے, اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دیا جائے, صحابہ کا اور اہل بیت کا دیوانہ بنا دیا جائے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. یعنی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا, ان کو نیکی کی دعوت دینا, اور ان کو راہ حق کی طرف لے کر کے آنا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنا, یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اب بندہ خود غور کرے کہ جہاں وہ کام کرتا ہے, بھلے وہ آفس ہو یا گھر کے اندر بھی اگر وہ ہے, تو وہ کس انداز میں کون کون سے کام سر انجام دے سکتا ہے جس پر اس کا کوئی جو ہے خرچہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا. بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بندہ بس اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غفلت ہوتی ہے, بندہ ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے, اس کا ثواب اس کے ذہن میں نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ بندہ جو ہے یہ اعمال نہیں کر پاتا. آپ دیکھیں کہ مخلوق کی خدمت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار, صحابہ کرام کا کردار, بعد میں آنے والوں کا کردار, یہ کیسا ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے. آپ دیکھیں کہ خلیفۃ المؤمنین ہیں, امیر المؤمنین ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ محلے کی چھوٹی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہماری بکریوں کا دودھ دو دیں, تو آپ جا کر ان کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں خلیفہ بننے سے جو ہے وہ 3 سال پہلے حضرت صدیق اکبر ہمارے محلے میں رہتے تھے, اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے. اور آپ جو ہے چھوٹی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی کہ ہماری بکریوں کا دودھ دو دے, تو آپ دو دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ خلیفہ بن گئے تو ایک چھوٹی بچی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب تو آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں, اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, تم 1% بھی میرے رویے کے اندر کمی نہیں پاؤ گی. یقیناً جس طرح میں پہلے تمہارے ساتھ رویہ اختیار کرتا تھا, اب بھی میرا وہی رویہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی, خلیفہ بننے کے بعد بھی ان بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے. یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہے. اسی طرح مخلوق کی خدمت کرنے کے اندر جو ہے نا ایک بڑی بات, دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انسان کوئی زیادہ پیسہ بھی آ جائے, مال بھی آ جائے, خوشیاں بھی آ جائے نا, تب بھی اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون ایک غریب کی مدد کرنے کے بعد ملتا ہے. ایک قرض خواہ کا آپ نے قرض اتار دیا, اگر آپ کے پاس وسعت تھی تو ایک غریب کی آپ نے مدد کر دی, ایک بیمار کے پاس چلے گئے آپ نے اس کی عیادت کر دی. یہ اعمال کرنے کے بعد انسان کو قلبی سکون بھی نصیب ہوتا ہے, ذہنی سکون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی, عیادت کر لی, بڑی اچھی بات ہے. عیادت کر لی, اس کا علاج کروا دیا, یا اس کے علاج میں اس کی کوئی معاونت کر دی, مدد کر دی, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ہوتا عام طور پر منیم بھائی کیا ہو رہا ہوتا ہے, جو بیمار ہے یا جو ہاسپٹلائز ہے وہ اس وقت مخدوم ہے, یعنی اس کی خدمت کی جانی چاہیے. مخدوم وہ جس کی خدمت کی جانی چاہیے, ٹھیک ہے, جس کی خدمت کی جائے. تو لیکن حال یہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں وہ خادم ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور لوگ جاتے ہیں, جا کے دیکھیں گے, تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے, وہ بوتل پئیں گے, چائے پئیں گے, وہ بھی کر رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو عرض کروں جو تقاضے ہیں
مہمان نوازی کے ویل اینڈ گڈ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو وہ جس درجے کے جس نوعیت کے جہاں پر بنتے ہیں ان کو اسی درجے کا اسی نوعیت پہ وہاں پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ بھی جو ہے نا وہ ایک تو پہلے پریشانی کا شکار ہیں، اوپر سے تو جوس بھی آ رہے ہیں، تو بچہ ہمارا یہ جوس نہیں پیتا وہ جوس پیے گا. یہ بھی میں بھی انسان ہوں، معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی انسان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. ہاسپٹل میں اللہ عافیت والے معاملے ہی عطا فرمائے، جانا پڑ ہی جاتا ہے. اس طرح کے بھی افراد دیکھیں گے. جی آپ ایسے بندے بھی نظر آئیں گے سلمان بھائی. میں آپ کو ایک ریئل اسٹوری بتاتا ہوں. جی. ایک شخص کا انتقال تو پنجاب سے کچھ مہمان آئے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے. یہ تو آپ نے ہاسپٹل کی بات بتائی نا، جب بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا دم نکل گیا، مر چکا ہے، وہ جنازہ سامنے پڑا ہے، میت کے جنازے میں آئے ہیں. اب وہاں پر جنازے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، گھر والے تو ویسے غم سے نڈھال ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، پھر سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہر بندہ جانتا ہے. لیکن میرے برابر میں ایک جو ہے نا وہ دوسری جگہ سے بندہ آیا ہوا تھا. وہ اس کو جب پانی پیش کیا گیا نا، اس نے کیا کہا سلمان بھائی؟ کہنے لگا لو جی، حاجی صاحب تو لسی پلایا کرتے تھے، یہ پانی پلا رہے ہیں. میت میں آئے ہوئے ہیں یار. بندہ غور کرے کہ بھائی آپ بیٹھے کہاں ہو اور وقت کا تقاضا کیا ہے. لسی کی کمی نہیں ہے لیکن وقت کی نوعیت دیکھیں کیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل درست بات کی کہ بھائی ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اور جو ہے نا وہ چائے اور یہ دیگر چیزیں بندہ خود کرے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا بہرحال ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. ہمارا بچہ یہ جوس نہیں پیتا. جی. ایک تو انہوں نے بیچارہ نے جوس لا کے رکھے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کچھ لے کر جاتے اور ان کو بھی کھلاتے اور خود بھی بھلے چلیں کھا ہی لیتے، ٹھیک ہے. لیکن ایک تو منیم بھائی یہ ہے، یہ رویہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، غور کرنے والی بات ہے. ایک بندہ جیسے بیمار ہے مثال کے طور پر، ہاسپٹل میں ہے، میں اس کے لیے 5 کلو سیب لے جاؤں، 5 کلو سیب لے لیے میں نے، اور وہ بیچارہ اس حالت میں ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا. اس کو نالی لگی ہوئی ہے، نلکی لگی ہوئی ہے، اس کے ذریعے خوراک دی جائے گی، اور میں 5 کلو سیب اگر لے جاؤں، پیسے بھی لگائے ہیں، سب کچھ کیا ہے، کوئی اس پہ انکار نہیں ہے آپ کی ایفرٹ پر، کوشش پر. لیکن کل خالد بھائی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ درست ایفرٹ، درست کام درست طریقے سے اور درست سمت میں ہونا چاہیے، درست ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. تو کیا نیڈ ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ جو آپ نے 5 کلو سیب خریدنے ہیں، یہ کم و بیش 1000 روپے کے تو آئے ہوں گے اگر آپ نے کوالٹی کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ 1000 روپے 5 کلو سیب، مطلب وہ کیا، میں لیٹ سپوز پر بات کروں، فرض کر لیں سیب کا ریٹ مجھے ابھی علم میں نہیں ہے، اتنا ہی کلو ملتے ہیں جی، 200 روپے کلو ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر یہ 1000 روپے ان کو لفافے میں بند کر کے آپ دے کر کے آ جائیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی معاونت ہے. اس پر بھی جو ہے وہ خیال ہونا چاہیے، اور اس کو بھی منیم بھائی دیکھنا چاہیے. آپ علاج کروا دیں، ان کی کوئی معاونت کر کے مدد کر دیں، ان کو پیسے جو ہے نا وہ آپ پیش کر دیں. عیادت کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اسلام نے جہاں عیادت کے فضائل بتائے ہیں نا، وہاں عیادت کے آداب بھی بتائے ہیں. عیادت کرنی، اب یہ جس طرح آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ بندہ بیمار ہے یا جو آیا ہے وہ بیمار ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر یہ بھی کہ بسا اوقات جا کے عیادت کرنے والے جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاسپٹل ہے، وہ پارک سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے پاس بندہ جائے، کچھ دیر بیٹھے اور اس کی جو ہے بیمار پرسی وغیرہ کر کے واپس آ جائے. ایسا نہیں آپ تم جا کے اس پہ وبال بن گئے، اس کو آرام کرنا تھا، وہ تمہاری وجہ سے جاگ رہا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا عیادت کرنے کے لیے، سارا دن ہو گیا وہ بیٹھا ہی رہا، سارے آ گئے عیادت کر کے چلے گئے، وہ بیٹھا ہی رہا. تو آپ نے اسے فرمایا کہ دروازے، اس نے کہا کہ میں دروازے کو کنڈی لگا دوں تاکہ اب کوئی نہ آئے. تو آپ نے فرمایا ہاں کنڈی لگاؤ لیکن باہر سے لگانا، یعنی تم بھی یہاں سے چلا جا. تو ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ مریض پہ جا کے بائی سے وبال بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریض کی عادت بندہ کرے تو ایسے انداز میں کرے جیسے جو ہے جا کر اس کو کچھ لفافے میں کچھ رقم دے دی جائے یا کوئی خدمت وغیرہ کر دی جائے، اور اس کے بعد بندہ واپس آ جائے. اور اس کے بڑے فضائل بھی کچھ نہ کچھ کر دیں، کچھ نہ کچھ کر دیا جائے. جتنی حیثیت ہے نا، ظاہر سی بات ہے اب جتنی میری حیثیت میں اتنا ہی کروں گا نا. اگر اپنی حیثیت 100 روپیہ دینے کی ہے تو ہم 100 روپیہ ہی پیش کریں گے نا، لاکھ روپیہ تو نہیں کر سکتے. ایک تو اپنی حیثیت کو بھی مد نظر رکھیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو ہے وہ ہے. غربت ہے تو غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے. سبحان اللہ.
غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. غریب ہونا نہ کوئی اس کی مذمت ہے بھی جو غریب ہے، بلکہ پورا رسالہ امیر اہل سنت نے جو ہے وہ عطا فرمایا غریب فائدے میں ہے. جی ہاں، اور خیال کریں، احساس کریں، اور بالخصوص بیمار کے حوالے سے اس کی ضرور خدمت کریں. کسی کا بچہ بیمار ہے اس کے علاج میں معاونت کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا، وہ دعا کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے. ویل اینڈ گڈ ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی آرگیو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو خود بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ کسی کا کیا علاج کرائے گا عمران بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور احادیث طیبہ کو دیکھا جائے، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقاتی، فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کے ذریعے سے دو. آپ کسی کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، در پردہ آپ اس بیماری کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. کہ آپ دوسرے کا اگر علاج کروا رہے ہیں، فلاں کو جو ہے وہ کوئی مہلک بیماری لگی ہوئی ہے، آپ اس کا علاج کروا دیں، کیا پتہ اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے. تو اس کے کام آئیں، اس کے جو ہے نا وہ خدمت کریں. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا. آپ نے کہا 1000 روپے دے دیں، 1000 روپے سے کیا بنتا ہے آج کل؟ بھائی بہت کچھ بن جاتا ہے. بندہ جب مشکل حالات سے دوچار ہوتا ہے تو 1000 روپے کیا 100 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے پریشانی کی صورتحال میں ہوتے ہیں. تو ہمیں یوں کرنا چاہیے، اپنا حصہ تو ڈالیں، اپنے حصے کا کام کر لیں. آپ بڑے سے بڑا کام کرنے کی طرف جائیں. سلمان بھائی، ہمارے ناظرین بھی غور کر لیں، بڑے سے بڑا کام بھی جو اگر ہے نا، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو فرد واحد اس کے پیچھے کھڑا نظر آئے گا. دعوت اسلامی کا جو کاروان چل رہا ہے، الحمدللہ عالمی جو ہے وہ تبلیغ قرآن و سنت کی تنظیم ہے، فرد واحد پیچھے امیر اہل سنت کھڑے ہیں. امیر اہل سنت کا لگایا ہوا پودا ہے. میں بہت ساری اس پر مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کو دیکھا جائے، جو اسلام 4 دانگے عالم پھیلا ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرد واحد جو ہے وہ کراتے ہیں. تو بھئی جو بھی کام کرنا ہے فرد واحد اگر کرنا چاہے ہو سکتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا ہوں، کیا کر پاؤں گا، کیا کر نہیں پاؤں گا. اپنے حصے کا پودا لگا دیں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے حصے کا پانی ڈال دے گا، آ کر پودا جو ہے وہ درخت بن جائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے، یہ ایک بات ہے. اور بیمار کی بالخصوص عیادت بھی کی جائے، اس کا حال بھی پوچھا جائے، معاونت بھی کی جائے، بوجھ نہ بنا جائے. یعنی جائیں اور اگلے بندے کا مطلب 1000 روپے کا خرچہ کرا کے آ جائیں، یہ بھی بات قابل غور ہے. عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. بسا اوقات جانا اس کو 10 روپے دے کے 12 تصویریں بھی ساتھ بنا لیتے ہیں کہ میں نے حضرت کو 10 روپے دیے ہیں. تو اس طرح کا بھی عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ بھی سامنے والے کی عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے ہر اعتبار سے. بالخصوص جو عمران بھائی نے بات کی کہ کسی کے ہاں میت ہو گئی ہے، وہاں پر بھی مثال کے طور پہ کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو وہاں پر جہاں اس کو یہ غم ہوتا ہے، کیونکہ اگر بیٹا کوئی باپ فوت ہو جائے نا تو بیٹے کے لیے کچھ آسان ہوتا ہے باپ کا جنازہ اٹھانا، لیکن اگر نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مرحلہ کہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے. اس وقت بھی اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بیٹے کے جنازے کے بعد میں نے کھانے کا اہتمام کیسے کرنا ہے. اس وقت بھی اس کے رشتہ داروں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ کھانے میں دیکھتے ہیں کیا کھلاتا ہے. اگر کم کوالٹی کا کھانا کھلایا ہے تو پھر بھی اعتراض ہوتے ہیں. اور اس کی کئی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. لوگ طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو پہلے دکھی ہوتا ہے یہ باتیں سن کر اور دکھی ہو جاتا ہے، قریبی رشتہ دار ناراض ہو کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل، بالخصوص کھانے کے معاملے میں. میں یہاں ایک بات شیئر کروں آپ سے، انتہائی خالد بھائی، جسے یوں بولیں کہ میں کیا بلو دا بیلٹ مطلب حال ہے، اللہ رحمت فرمائے. ہمارے مدنی چینل میں ایک کام کرنے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اس بات پر جب بحث کر رہے تھے کہ آپ نے بریانی مزے کی نہیں بنوائی. اللہ اللہ اللہ، یہ حال دیکھیں. یہ ہے دنیا. مدنی چینل کے ناظرین، بندہ قبر میں ہے اور لوگ بریانیوں پر باتیں کر رہے ہیں. بریانی مزے کی نہیں ہے، آلو کم ہے، بوٹیاں نظر نہیں آ رہی، بوٹیاں گوشت انہوں نے ڈلوایا، ہڈیاں ڈلوا لی ہیں، بیف پلاؤ بنایا تو کم از کم بوٹیاں تو صحیح ڈلواتے ہیں اس میں. اللہ بچائے. تو اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں. اور جنہوں نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے وہ یہ بات بھی جان لیں، مرنے کے بعد پھر یہی باتیں ہیں. اللہ بچائے. آمین. تو طیبہ والدین سچیاں یاریاں نے، سبحان اللہ. حضور بھولتے نہیں ہیں تو حضور سے لو لگائیں.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک عقیدت اور الفت کا معاملہ بنانے کے ساتھ ساتھ حضور کی اتباع کریں ہر معاملے کے اندر. تو بیمار کا ایک ہم نے وہ عیادت کے حوالے سے جو لیا ہے اس پر عمل کریں. عیادت کرنے جانا ہے اور پورا خاندان ہی جائے یہ بھی ضروری بات نہیں ہے. بہرحال لوگ جو جن کے گھر پر بیماری ہوتی ہے وہ واقعی بڑے پریشان، اور پھر کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اس کی پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. رشتہ دار سلمان بھائی یا کوئی ایسا بیمار ہے جو ہاسپٹلائز ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لمبی وجوہات ہوتی ہیں، بڑی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ